السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال اور آیت نمبر 12 سے 14 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بدر کے دن مسلمانوں کی 4 طرح سے مدد فرمائی۔ فرشتے بھیجے، پچھلی آیت میں ان کا تذکرہ ہے کہ 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے۔ بارش برسا دی کہ گرد جو ہے وہ بیٹھ گئی اور جو کفار کا لشکر تھا وہ نشیبی علاقے میں تھا، وہاں کیچڑ ہو گیا۔ تیسرا فرمایا کہ مسلمانوں کو سکونت میں نے دی، یعنی رات وہ سکون کی نیند سوئے۔ اور چوتھا فرمایا کہ میں نے انہیں ثابت قدمی دی، یعنی کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا، اور یہ سب ان کی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہے۔ ابھی ان کے لیے آخرت کا عذاب تو باقی ہے، یعنی یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب تو ان کے لیے باقی ہے۔ فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کو، انی معکم، کہ تم ہو جاؤ ان کے ساتھ، یعنی اہل ایمان کے، فثبتوا الذین آمنوا، ثابت قدم رہو تم اہل ایمان کے ساتھ، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا، مارو انہیں، فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر، واضربوا، اور مارو، منہم کل بنان، ان کے ایک ایک جوڑ پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے اندر دہشت پیدا کر دی مسلمانوں کی، اور فرشتوں سے مدد فرمائی۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوا، لو چکھو اس کا مزہ، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ غزوہ بدر کے دن جو فرشتوں نے کافروں کو مارا، ان کی نشانیاں جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمائی ہیں کہ ان کی گردنوں پر زخموں کے نشان تھے، اور ان کی پوریں ایسی تھیں جیسے جلی ہوئی ہوں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ فضربو،
وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یعنی ان کے پوروں پر، ان کے جوڑوں پر مارو۔ اور اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے گردنوں پر زخموں کے نشان دیکھے، اور ان کی جو پوریں تھیں، یعنی جو جوڑ تھے، ان کے جوڑوں کو سیاہ ہوتے ہوئے دیکھا، جس طرح آگ سے جلے ہوئے ہوں۔ سورۃ مجادلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین، اللہ فرماتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے جیسے ذلیل کیے گئے من قبلہم، اس سے پہلے لوگ، وقد انزلنا آیات بینات، یقیناً ہم نے تو اپنے احکامات کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو انکار کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں انہیں ذلت کا عذاب ہوگا، اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ اور سورۃ مجادلہ ہی کی آیت نمبر 20 اور 21 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یعنی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، لکھ دیا ہے اللہ نے ان کو، ان کے اوپر غالب آنا، میں اور رسول، اللہ فرماتے ہیں ضرور غالب آئیں گے، میں اور میرا رسول ان پر غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، قوی عزیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غالب آنے والا ہی ہے، طاقتور ہے، غالب آنے والا ہے۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا جو احوال بیان کیے ہیں، اور کافروں کو جو اللہ تعالیٰ نے وہاں رسوا کیا، ذلیل کیا، اس کا بیان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو میں نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، جو ان کی گردنوں پر مارتے تھے، ان کے پور پر مارتے تھے، اور میں نے ان کا، یعنی اللہ فرماتے ہیں اس لیے اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی متواتر مخالفت کی۔ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب انسان اپنی بدعمالیوں میں، نافرمانیوں میں اللہ کے مقابلے میں حد سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایسے عذاب مسلط کرتے ہیں، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، سخت۔ اور پھر اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ ابھی یہ تو ان کی دنیا کی سزا ہے، ابھی جو آخرت میں ان کو سزا ملنی ہے وہ باقی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔